الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. گناہ اور جرم کرنا قسم نافرمانی کسی بھی قسم دی نافرمانی خالق کائنات دی کرنا اے جرم قابل نفرت ہے. اور اللہ پاک نے گناہ اور جرم کرم دے اتے دنیا دے اندر بھی سزا مقرر فرمائی ہے اور آخرت دے اندر تے اے بندہ سزا تو بچ ہی نہیں سکتا. کئی گناہ اور جرم ایسے بھی نے جدی سزا اللہ پاک نے دنیا دے اندر بہت ہی سخت مقرر فرمائی ہے. بعض سزاواں ویکھ کے بندے نوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا نہیں سی ہونی چاہیے. خالق کائنات نے جڑی بھی سزا مقرر فرمائی ہے وہ انصاف تے مبنی ہے. اللہ اپنے بندیاں دے نال ظلم نہیں کردا ہوندا. بظاہراً ویکھیاں اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ اتنی سخت سزا ہے اور بہت ہی تکڑی یہ سزا ہے اس گناہ اور جرم دی.
لیکن قرآن مجید کا ایک یہ انداز اگر ویکھیا جائے کہ گناہگار اور مجرم بندہ جدے کو غلطی ہو گئی ہے اور اللہ پاک دی نافرمانی ہو گئی ہے، کسی بھی موقع تے یا کسی بھی لمحے دے اندر رب العالمین او دے نال بھی محبت دا اظہار کردے نے، نہ ہی اس نو اپنی رحمت تو دور کردے نے، اور نہ ہی اس بندے نو اپنی رحمت تو دور رہ جان دا اللہ فرماندے نے۔ اصل قابل نفرت چیز یہ ہے کہ بندہ جرم کرے، گناہ کرے، نافرمانی کرے، وہ اتے اڑ جائے، توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، غلطی کرے تو غلطی تو بعد اللہ کے سامنے روئے نہیں، عاجزی نہ کرے۔ جڑا بندہ گناہ کرے اور وہ کو غلطی ہو جائے تو پھر وہ معافی منگے، یہ بندہ اللہ نو بڑی پیارا لگتا ہے۔ میں سمجھنا انسان نو پیدا کرن دا مقصد بھی یہی ہے، ورنہ تو جدو اللہ پاک پیدا فرما رہے ہیں تو ملائکہ نے آکھیا ہے کہ اسی رب العالمین تہاڈی تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، حمد بھی کرنے پے ہیں، جو جو تسا حکم صادر فرمایا ہے وہ تے اسی عمل کر رہے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں، رکوع بھی ہو رہے ہیں، تعریفاں ہو رہی ہیں۔ تو ملائکہ اللہ پاک دی اطاعت اور فرما برداری ہر حکم دی کر رہے ہیں، انہاں دے اندر نافرمانی والی چیز ہی کوئی نہیں۔ تو ایک ایسی مخلوق چاہیے آئی جیڑی غلطی بھی کر بوے، بھول بھی جائے تو پھر اللہ کو معافی منگے۔ کسی کو معافی منگنا، ایسے معافی دینا یا معافی منگنا جیڑی ایدے اندر لذت اور پیار ہے، یہ شاید ہی کسی چیز دے اندر ہوگے۔ تو اللہ پاک بھی یہ چاہتے سن کہ یہ جڑی کوئی مخلوق ہوئے جڑی بھول جائے تو پھر روے، انہاں کو غلطی ہو جائے تو پھر اپنی عاجزی دا اظہار کرن، میرے سامنے رون، آنسو بہان، گڑ گڑان میرے سامنے۔ اور انہوں کی زندگی دے اندر ساریاں ایسیاں چیزاں موجود ہون جڑیاں چیزاں دین دے اتے عمل کرن تو مانے ہون، اور وہ سارے لوازمات اور چیزاں مانے رکاوٹاں ساریاں چھڑ کے اللہ پاک نو راضی کرن واسطے اللہ دے سامنے آ کے جھک جان۔ آج جمعہ دا دن نے، جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے تو جمعے تے ہون دے بڑیاں رکاوٹاں ہونیاں، کاروبار نے، دنیا دے نظام نے، اولاد نے، سفر نے، انہاں دنیا دے معاملات وچوں اللہ پاک دے دین واسطے وقت کڈ لینا، یہ اللہ پاک دی دتی ہوئی بڑی بڑی توفیق ہے اور انعام ہے۔ تو اب آپ گناہ کرنا کوئی قابل نفرت چیز نہیں، قابل نفرت چیز ہے کہ بندہ گناہ دے اتے اڑ جائے، اللہ کے سامنے توبہ نہ کرے، عاجزی نہ کرے، معافی نہ منگے۔ گناہ تو انسان کو ہو جاتا ہے۔ ایک انبیاء علیہ السلام دی ذات اور جماعت ایسی ہے جنہ تے کولو غلطی ناممکن ہے،
انبیاء علیہ السلام معصوم نے غلطیاں تو انہوں کو علاوہ تے ہر بندے کو بھول ہو جاندی ہے، غلطی ہو جاندی ہے، گناہ ہو جاندہ ہے۔ کوئی نیک تو نیک ہے، بہت بڑا نمازی ہے، اللہ دا ولی ہے، کسے نہ کسے موقع دیتے وہ بھی بھول باندھ ہے اور وہ کو بھی غلطی ہو جاندی ہے۔ بھول جانا اور غلطی کر بانا یہ انسان دی حقیقت دے اندر ہے، فطرت دے اندر ہے۔ تو جڑا بھولے نہیں، جدے کو غلطی ہوئے نہیں، جڑا گناہ کرے نہیں، وہ انسان ہی نہیں۔ تو جڑا غلطی کر جائے وہ دے کو گناہ ہو جائے تو اس نے چاہیے ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ غلطی تو ہر کسی کو ہو سکتی ہے۔ بندہ یہ لے کے بہ جانے کہ تو غلطی کیتی کیوں نہیں؟ محلے دے اندر، گھر دے اندر، دکان دے، کاروبار، فیکٹری دے اندر کسے ملازم، کسے دوست کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، جو معافی منگتا ہے تو اس نے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ بھول جانا، غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت دے اندر ہے۔ اللہ پاک نے آ بندہ پسند ہے جڑا غلطی کر کے من جائے، معافی مانگ لے، جے نہ منگے معافی، غلطی کر کے غلطی مننے نہیں، آ بندہ اللہ نو نا پسند ہے اور آ بندے ہی قابل نفرت ہے۔ جدے کو غلطی ہو گئی ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے۔ تسی قرآن مجید نو پڑھو نا جی، تے اس بندے دے بارے وچ تے اللہ پاک نے جڑا خطاب کیتا ہے بڑے پیار دے انداز نال کیتا ہے۔ اس بندے جدے کو غلطی ہو گئی، انج بھی جڑا گناہ گار بندہ ہے، غلطیاں کردہ پھردا ہے، مسلمان ہے، ایماندار ہے، یا جڑا بھی ہے، وہ دیتے اس بندے نو ترس کرنا چاہیے جدی زندگی نیکیاں اور اللہ کی اطاعت دے اندر بھی گزر دی ہے، چونکہ ان پتہ نہیں جو غلطیاں میں سے لگا ہے، بھول کے لگا ہے یا جان بوجھ کے لگا ہے، تو دے نال پیار کر کے اس کو سمجھانا چاہیے۔ بندہ نفرت کر کے اس کو دور ہو جاوے تے پھر جو شیطان دے پنجیاں دے اندر اور پھنستا جائے گا، اللہ کی رحمت تو اور دور ہوندہ جائے گا نا جی۔ جڑے بندے نیک نے، نمازی نے، اطاعت گزار نے، ولی اللہ نے، قرآن دے قاری نے، اللہ پاک دے نیک بندے نے، تو انہوں نے انہوں نے فکر کرنی چاہیے، انہوں نے تو پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، انہیں نزدیک لانا چاہیے، انہیں پیار دینا چاہیے تاکہ وہ قریب لگن تے گناہ من چھڑ کے وہ بھی اللہ پاک دے نیک بندے بن جان اور اللہ کو معافی مانگ لیں۔ تو نیک بندے کی ہو جیا بندیاں تے ترس کرنا چاہیے۔ جدو انہیں بھی یہ گل سمجھ آ گئی کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے اور غلطی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی موقع پہ ہو جائے تو فوراً اللہ دے سامنے سجدے دے اندر ٹک جانا چاہیے، اللہ کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ پاک اے عمل بندے دا سارے عملہ نالوں پسند۔ دیکھو قرآن مجید دا انداز، بندہ حیران ہوندہ ہے، قرآن مجید دا اے انداز پڑھے نا جتھے اللہ پاک نے گناہ گارہ دا ذکر کیتا ہے، جنہاں کو غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، جرم ہو گئے، شراب پی بیٹھے نے، زنا کر بیٹھے نے، یا انہاں کو نماز دے اندر کدی کمی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، یا کسی نے گلہ کر بیٹھے نے، غیبت کر بیٹھے نے، کسی نے کوئی نقصان دے بیٹھے نے، غلطیاں اور گناہ ہو گئی ہیں، کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کس انداز دے اندر خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے نا گناہگار میرے بندیاں نو میرا پیغام پہنچا دے۔ اللہ پاک نے جڑی اپنے نبی دے واسطے نال گناہگاراں نال نہیں گل کیتی، بندہ یہ اتنے غور و فکر کرتا رہے نا، سمجھے اس تے سوچے تے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے رب کو میرے نال کتنا پیار ہے، تو میں کی کرتا پھرنا۔
اور اسلام کتنا بہترین مذہب ہے۔ میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کتنی احسن تعلیم ہے اور کتنی بہترین چیز ہے جس کو میں دور ہویا بیٹھا۔ اندازہ لا لو ایک وہ بندہ ہے جس شراب پیتی ہے، اسلام نے دی سخت سزا مقرر کیتی ہوئی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس زنا کیتا ہے، اسلام نے دی بہت سخت سزا مقرر کیتی ہوئی ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسے بندے اگر توبہ نہیں کردا، اللہ دی رحمت کے قریب نہیں ہوندا، اللہ نے آخرت کے اندر بھی اس کو سخت سزا دینی ہے۔ تے پھر بھی اللہ پاک اس بندے کو بلاندہ ہے اپنے آپ، میرے اللہ آ جا، میرے قریب ہو جا، آ جا میرے کو معافی مانگ رہا ہے۔ ساڈا کسی بندے نال پیار ہوگا نا جی، تو دل ہوتا ہے کہ ساڈے کو آ کے معافی مانگ رہے یار سزا تو بچ جائے۔ کوئی معافی والی صورت، دو خاندان قریبی آپس میں لڑ پاؤں نا تو تیسرے نماندے نے یار کوئی صورت کر دیا، دل کوئی نہ یہ لڑائی برقرار رہے، بڑے پیار کی زندگی گزری ہے، بڑی محبت کی زندگی گزری ہے، کوئی صورت نکل آؤں دی کہ اسی دووے پھر لڑ کے بہ جاندے، اسی طرح محبت قائم رہندی۔ تے سیاںا بندہ بھی وہی ہوندا ہے جڑا معافی سیاںا نہیں کہ گناہ کر کے جڑا اللہ کو معافی نہیں مانگتا، یہ سمجھدار نہیں، یہ بیوقوف آدمی۔ سیاںا دے سمجھدار دنیا دے قانون اور معاشرے دے اندر بھی اس نو سمجھیا جاندا ہے جدے کولو کوئی کبھی بیشی کوتاہی ہو جاوے تے وہ معافی مانگ لے۔ جس بندے کو اپنے والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے نا تے معاشرے دے اندر سمجھدار اور دانشور اس بندے نو سمجھیا جاندا ہے جڑا ہاتھ بن کے اپنے والد دے سامنے کھڑا ہو جائے، جڑا اپنی والدہ کو معافی مانگ لے۔ جس بندے کو زندگی دے اندر کبھی بھی کسی اپنے استاد کی گستاخی ہو گئی ہے تے لوگ بھی اس نو سیاںا سمجھدے نے، عقل مند سمجھدے نے، جڑا اپنے استاد دے سامنے دوزانوں بیٹھ کے جا کے معافی مانگ لے۔ تے احباب اللہ پاک دیاں نظراں وچ اور معاشرے دیاں نظراں وچ سمجھدار سیاںا بندہ ہو جائے جدے کولو غلطی ہو جائے تے اپنے رب کولو معافی مانگ لے۔ کملا تے بے وقوف ہے بندہ جدے کولو زنا ہو گئے، شراب پیتی گئی ہے، نماز نہیں پڑھی گئی، قرآن دی تلاوت نہیں ہوئی، والدین دی نافرمانی کر بیٹھے، اساتذہ کی گستاخی کر بیٹھے، معاشرے اور ماحول دے اندر زندگی گزار دیاں کسی بزرگ دے نال بدتمیزی کر بیٹھے تے اس بندہ دی اللہ کو معافی مانگ لے تے آپ بندہ دے سیاںا اور سمجھدار۔ قرآن دا اللہ دیکھو، اللہ فرماندے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ 24واں پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 52 53 54 انہاں دا کری ترجمہ ویکھو نا، جمعے تو بعد یا عصر دی نماز تو بعد یا جس ٹائم تواڈے کول ٹائم بنے، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد
تو بندے نو اندازہ ہو جائے گا کہ میں غلطیاں بھی کرنا، گناہ بھی کرنا، اللہ کی نافرمانی بھی کرنا، یہ باوجود میرا رب میرے نال کتنے ہی پیار کرتا ہے۔ تو قرآن تے پڑھنا چاہیے، قرآن ہی تے انقلاب لے ہونے والی کتاب ہے، قرآن ہی تے زندگی دی تبدیلی لے آتی ہے، قرآن پڑھن نال تے سکون آتا ہے۔ جس بندے قرآن کا ترجمہ نہیں نہ پڑھیا یا قرآن نہیں پڑھیا، اس نے اپنی زندگی کے اندر پڑھیا، اللہ اکھی دیتی ہے بندہ قرآن پڑھے، اللہ ہاتھ دیتے ہیں تاکہ بندہ قرآن پڑھے، اللہ پاک نے دل و دماغ دیتا ہے تاکہ بندہ قرآن مجید نو سوچے، اللہ دل دیتا ہے بندہ قرآن نال پیار کرے۔ اساں تے زندگی وچ قرآن نال پیار کیتے ہی نہیں، تے قرآن ہی تے محبت اور پیار والیاں گلاں سمجھاندا ہے کہ ایک رب نو اپنے بندے دے نال کتنا پیار ہے اور بندے نو اپنے رب نال کتنا پیار ہونا چاہیے۔ بندے کو غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، بندہ دور ہو گیا اپنے رب تو دور ہو گیا، نہ ہو رہا اللہ کی رحمت تو تے اللہ اپنے محبوب نو آندا ہے میرے نبی ایس میرے بندے نو سمجھاویں آئی میرے قریب آ جائے۔ گناہ کیتا سے سزا کیسا دنیا کے اندر بھی سخت مقرر کیتی ہوئی ہے، آخرت میں بھی سخت سزا ہے۔ کدی یہ ساڈے کول آ جاوے نا معافی مانگ لے، ایک باری میں نے آکھ دے صحیح کہ اللہ میرے کو غلطی اور گناہ ہو گئی ہے، کرنا تے میں نہیں سی چاہیے گا، تیرے میرے اتے بڑے ہی احسان ہیں، بڑی ہی نعمتاں ہیں، میں نے کرنا تے نہیں سی چاہیے گا، پر اللہ میں انسان بھول گیا، غلطی ہو گئی ہے، رو کے اللہ کو معافی مانگ لے۔ اللہ آگا ہے ایک غلطی کے 10 غلطیاں نے 20 غلطیاں نے، میں تے زمین اور آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے غلطیاں نال اے بھریا ہوئے تے بھی معاف کر دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قرآن دا بڑے ہی پیارا انداز ہے۔ اللہ دعانتے میں اپنی اولاد رشتہ داران ساریاں قرآن پڑھن دی توفیق دے، پڑھیا کرو قرآن دا ترجمہ سکھو۔ دنیا کی زندگی تے ختم ہو جانی کوئی پتہ نہیں، کیڑے موڑ تے ختم ہو جانی، قرآن پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ میں کہا کہ ایک دن میں سارا قرآن پڑھو، ایک آیت خدا ترجمہ پڑھ لو، سیکھو قرآن مجید۔ اور قرآن مجید بڑی آسان کتاب ہے، سارے ذہن دے اندر شیطان دی طرف بٹھا دیتا گیا ہے، بڑی مشکل ہے، میں کتھے ہونی میں پڑھیا تے ہے کوئی۔ اللہ دا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن اساں بڑا آسان بنایا ہے، کوئی یہ سمجھنے واسطے آوے تے صحیح نا، کوئی کوشش تے کرے۔ جہل تو جہل بندہ نے قرآن نال سچی محبت لگا کے سمجھنا شروع کر دے، اللہ پاک او دے بھی دل وچ دی سمجھ پا دیندے۔ معاملہ تے سارا اللہ نے حل کرنا ہے نا، جب وہ قرآن مجید کی طرف رغبت ظاہر کرے گا، آئے گا، انابت ہوگے گی، رجوع ہوگے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، تو اللہ پاک اس میں قرآن مجید کی سمجھ عطا کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیڑیاں دنیا دیاں ڈگریاں، کسے یونیورسٹی دے پڑھے ہاں، کسے کالج دے پڑھے ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیڑیاں ڈگریاں دنیا دیاں کالجاں یونیورسٹی دیاں کوئی بھی نہیں سی۔ حضرت عثمان کو کیڑیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیڑیاں، یہ سارے اکثریت صحابہ دی کسی نے بھی بقاعدہ دنیا کی تعلیم نہیں لے، لیکن قرآن مجید دے بہت بڑے عالم ہاں، حدیث دے بہت بڑے عالم ہاں، سنت دے اتے عمل کرن دی انہوں نے اس کائنات دے اندر مثال قائم کی ہے۔ تو قرآن مجید پڑھن واسطے ڈگریاں کی کوئی ضرورت یہ مشکل ہے ہی نہیں۔ اچھا تسی اس گل تو اندازہ لاندے رہیا کرو کہ دنیا کی کوئی کتاب بندہ حفظ نہیں کر سکتا، تے کو بچہ جڑا ایک دن بھی سکول نہیں گیا، کئی علماء ایسے نے جنہوں نے سکول پڑھے ہی نہیں، جڑے دستخط بھی نہیں کر سکتے، تو انہاں کو تسی قرآن دے مسائل پوچھو، انہاں کو حدیث دے مسائل پوچھو علماء کو، تے بندہ حیران ہو جاوے کہ ہر مسئلے تے کیویں فر ہو بول دیں۔
کوئی قرآن دی برکت جے، حدیث دی برکت ہے، دین دی برکت ہے، جیڑا بندہ اپنا دل والا برتن سیدھا کر کے بہ جاوے، اللہ آپ قرآن اور حدیث والا علم وہ دے برتن دے اندر ڈال دے دے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اپنیاں دکاناں تے، اپنیاں فیکٹریاں وچ، اپنے کاروبار تے قرآن مجید رکھو، جدو فارغ ہو جاؤ تے قرآن مجید نو پڑھو، دیکھو کہ اللہ پاک دا پیار ہے، قرآن بھی دستا ہے ایک اس بندے نال کتنا ہے جدے کو غلطی نال شراب پیتی، تسی کوئی کول بٹھانے واسطے بھی تیار نہیں، اللہ ہی دسن لگا ہے جے من اے دے نال پیار ہے نا تے اس جڑا جرم کیتا ہے، جرم باقی قابل نفرت ہے، پر اس بندے تو نفرت ہے، تو کتنیاں غلطیاں پہ کرنا ہے، غلطیاں کر 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 کے تو غلطیاں دی بھٹی دے اندر جا کے ڈگا پہ ہیں، اپنے سارے تیرے تو نفرت کر دیں، اے نشئی ہے، اے زانی ہے، اے شرابی ہے، جیڑا بھی یہ دے کول بگے اے اس نو ڈنگ مار دے، جیڑا بے جاوے آدھے کو سالم اٹھ سکتا، دنیا نفرت کر دیئے، کہ اللہ کی یاد ہے پھر بھی یہ دنال پیار پاؤ، یار دی زندگی دے ترس کرو، آدھے کو گناہ چھڑواؤ، قرآن مجید دا انداز دیکھو، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے محبوب، یا عبادی آکھو میرے بندیاں نوں، میرے بندے، جدو بندہ قرآن مجید دے لفظ سندا ہے نا میرے بندے، تے بندے دے ذہن میں جاندا ہے شاید اللہ ولیاں نال گل کرن لگا ہے، اللہ انبیاء نال گل کرن لگا، نمازیاں نال گل کرن لگا، نہیں، بڑا پیار دے، یا عبادی، اے میرے پیارے بندیوں، اللہ پیار ہے بندے نال، اللہ چاہتا ہے گناہ چھڑ دے، نمازی بن جاوے، قرآن دا قاری بن جاوے، نیک بن جاوے، اور یاد رکھے گناہ میں جس زندگی گزارنی اور سکون نہیں آ سکتا، جڑا بندہ زانی ہے دے چہرے دے نور ہی نہیں آ سکتا، آدھی زندگی دے سکون ہی نہیں ہونا، اور زانی بندہ والدین دا بھی نافرمان ہو جاتا ہے، یہ دی اولاد بھی یہ نہیں نافرمان، یہ جو زنا پیچھے لگا ہے، نہ اولاد دی فکر ہے، نہ والدین دی فکر ہے، ذہنی سکون ہی نہیں ہوتا کہ کسی بندے نال اچھی گل کی کرے گا، یہ ہر وقت بے سکونی دے اندر آتا ہے، یہ ذہن ہی ہوتے زنا دے ہیں، تو شراب دے تسی اگے ہی جان دے ہو ساریاں بیماریاں دی یہ جڑے، ساریاں نافرمانیاں دی شراب جڑے، تو یار اندازہ لگاؤ اللہ پاک دا کتنا پیارا انداز ہے اس بندے نال گل کرن دا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب فرماؤ میرے پیارے بندیاں نوں، میرے پیارے بندے، اللہ کیڑے کیڑے بندے، اللہ فرماندے نے الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جڑے اپنی جاناں دے اوتے ظلم کر بیٹھے نے، بندے سمجھتے ہوئے تے پھر تے ظلم جن سمجھ آ جائے وہ زنا نہیں کرنا، جن سمجھ آ جائے نا وہ کسی داد نہیں کھاندا، جن سمجھ آ جائے پھر وہ نماز تو سستی کرے اور غفلت کرے، آج انہاں سمجھے تسی دیکھ دو اذان ہوندی ہے تو دکانہ بند کر کے دوڑا لا دے، انہاں سمجھے نا، کہ کئی بچارے بیٹھے ہیں، انہاں سمجھ کوئی نہیں، انہاں تے ترس کرنا چاہیے، انہاں سمجھانا چاہیے، انہاں پیار کرنا چاہیے، انہاں نیڑے لانا چاہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندے جنہاں نے اپنی جاناں دے اوتے ظلم کیتے، زنا کر کے، شراب پی کے، گلا کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، جرم تے گناہ کر کے، اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر میرے بندیاں نوں دس دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، غلطیاں جتنیاں بھی ہو گئیاں نے، جتنیاں بھی ہو گئیاں نے، اپنے آپ نوں اللہ دی رحمت تو دور
تصور نہیں کرنا. جی اللہ بھی نہ رحمت تو دور کر دے گا جی میں دور پہ ہوندے نے تے پھر تے بالکل شیطان دے پکے ساتھی بن گیا پھر تے شیطان دے پکے قابو آ گیا. کیسا انداز ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت تو نہ امید نہیں ہونا. اجے بھی امید باقی ہے. ایک باری آکھ اللہ نو اللہ مینوں معاف کر دے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیویں معاف کرے گا؟ اگلے جملے دے اندر اللہ فرماندے انہو الغفور الرحیم. تسی کدی عربی جانتے ہوندے نا کہ پھر اندازہ ہوندہ عربی کلام. اللہ پاک کی فرما رہے ہیں انہو پھر اللہ کے ہو انہو الغفور الرحیم. ایک پکی گل ہے اللہ پاک دی رحمت جدو چاندی ہے کسے نو معاف کرنا تے او دے سارے ہی گناہ معاف کر دیندی ہے. پھر چھوٹے بڑے گناہ ایک مقام تے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے قانون دس دیتا ہے کہ شرک کے میں معاف نہیں کرنا اس کو علاوہ تیرے جتنے بھی گناہ نے میں معاف. مشرک بندہ بھی سچے دل نال توبہ کرے نا جی کہ اللہ معاف انہیں بھی کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے مشرک نہ توبہ دی توفیق نہیں ہوندی جی اللہ نے معاف نہیں کرنا. ویسے تو شرک کرنے والا بندہ بھی اگر سچے دل نال توبہ کر لے اور اللہ نال وعدہ کر لے آج تو بعد کرے نال شرک نہیں کرن لگا اور زندگی میں کبھی بھی شرک نہ کرے تو اللہ پاک ایسے بندے بھی معاف کر دیتا. اب آپ گناہ بندے دے کولو ہو جاندہ ہے غلطی بندے دے کولو جڑا بندہ غلطی کر پوے اللہ تے آندا میں معاف کر دینا میرا پیارا بندہ. یہ کی ہے میرا اسی یہاں میڈیا والے تے سارے سوشل میڈیا والے ہیں عوام اسی اس بندے نال کی کر دینا اور دوجیاں سارے دا تے میں ذمہ دار نہیں. تسی تے میرے کول جمعہ پڑھن آوندے ہو کسے دے گناہ نو نہیں اچھالی لاوندا گناہ دی گل دوجیاں نو نہیں دسی دی ہوندی. جے آج دسنا پیا تے میری گل دل دی تختی تے لکھ لے غلطی تے کل تیرے کولوں بھی ہو جانی ہے میرے کولوں بھی ہو جانی ہے. اے انسان اے بھول جاندا ہے غلطی بندے کولوں ہو جاندی ہے پیر پھسل جاندا ہے. اے بڑا اپنے میں کچھ کے ٹردا پیا ہوندا ہے کچھ کے لیکن پتہ ہی نہیں لگتا پیر پھسل جاندا ہے. پھر سوچدا یار میرے کولوں کی ہو گیا یہ تو میں نہیں سی کرنا. بڑے بڑے اللہ نے ولی عبادت گزار غلطی ہو گئی ہے کرنا نہیں چاہتے. تو آج موبائل کے ذریعے لوگوں کی غلطیاں اچھالنا نہ پیا کل تو اس زد وچ ہونا ہے زد وچ تیرے کو غلطی ہو جانی ہے. تے آج اگر کسی کی غلطی دا پتہ لگ گئی تے غلطی دے پردہ پا دنیا جو کچھ کر دی اے آندے او دوجے پہ کر دینا او پیا کرتا ہے اولن کرن دے جو کچھ کرتے نے روک سکنا ہے تو روک ورنہ تو دے اس غلطی دے اندر ملوث نہ ہو. ایک بہت بڑی غلطی ہے. قرآن مجید نے انہاں لوگاں واسطے سورہ نور دے اندر دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر عذاب دا اعلان کیتا ہے جڑے لوگاں دے اندر غلطیاں دی تشہیر کر دے.
یہ چاہتا ہے پتہ نہیں یوٹیوب تو میرے پیسے لگ جان کے ہیں، یہ پیسے بھی تو ہمیشہ نہیں رانے، جڑے تو حلال دے کمائے نے وہ بھی بندے دی جیب وچ نہیں رہندے، وہ بھی اگاں ٹر جاندے نے۔ بے وفا ہے نا پیسہ دولت، یہ جڑے حرام طریقے غلط طریقے نال کمانا پیا یہ کدو تیرے کول رانے نے؟ حرام تے جنہیں آؤندا ہے انجے ہی بندے کولوں جاندا ہے۔ آپ سلم کا فرمان ہے حلال تھوڑا تھوڑا آؤندا ہے تے تھوڑا تھوڑا جاندا ہے، کدی نقصان ہو بھی جاوے بطور امتحان تے چھوٹا موٹا ہی ہوندا ہے، تے حرام جنہیں آؤندا ہے نا ایک باری راتوں رات بندہ امیر ہو جاندا ہے، انجے راتوں رات ہی پھر بندہ دردا مانگت بڑھ جاندا ہے، بندہ غریب ہو جاندا ہے۔ تو برحال احباب گناہ بندے کو ہو سکتا ہے، میرے کو ہو سکتا ہے، تیرے کو ہو سکتا ہے، کہ پتہ لگ گئی کہ پردہ پا اس لو میڈیا تے نہ چار تے اللہ پاک نو کیا بندہ بڑے ہی پیارا ہے، جدے کو غلطی ہو گئی ہے کہ ہن اللہ نو آندا اللہ سونیا میں معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ میں تیرے کو معافی مانگنا۔ اینا بندیاں دے بارے وچ اللہ فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کمی بیشی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ رجوع کر لو، اللہ دی رحمت ال دوڑ لا لو، صحیح طریقے نال مسلمان بن جاؤ تے اللہ دے ہر حکم دے اوتے عمل کرنا شروع کر دیو۔ عذاب ہون تو پہلے پہلے جے عذاب آ گیا تے پھر تہاڈی مدد نہیں ہونی۔ کہ ویسے توبہ ہی ہو جی چیز ہے، گناہاں تو معافی ہی ہو جی چیز ہے، بندہ اللہ کو معافی مانگ لے تے اللہ آتا ہے عذاب بھی واپس کر دے۔ اسی تے بڑے عذاباں میں گرفتار، مہنگائی کتنی ہے، عذاب نہیں تو اور کی زندگی حرام ہو گئی ہے، جینا مشکل ہو گیا، اتنی مہنگائی ہے، کئی بندے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ بڑے وڈیرے معاشرے دے اندر جڑے نے وہ غریباں نال ظلم کتنا کرتے ہیں، کہ اللہ پاک دا عذاب ہے۔ اچھا سان حکمران کو نہیں لبدا، اسی سارے کدی کسے پاسے دوڑ جانے ہیں، کدی کسے پاسے لگ جانے ہیں، مطلب یہی تو سان کوئی اچھائی مل جاوے، اے ساڈے ملک دی قسمت بدل دے وے اور جناب ساڈے ملکی حالات نو ٹھیک کر دے وے۔ سان اچھا حکمران بھی کو نہیں لبدا، مہنگائی ختم نہیں ہوندی، امن ملک وچ آوندا نہیں، گھر وچ لڑائیاں تے جھگڑے نے ہیں، ایک بندہ دوجا گھر دے وچ اپنے اس بندے نال پیار نال زندگی نہیں گزار سکدا، والدین اولاد بیوی بچے خاوند بیوی ہیں، کتنے معاملات میں تسی جان دے ہو، اے سارا اللہ دا عذاب ہے۔ تے اللہ پاک فرماندا ہے جے میرے کو معافی مانگ لو تے میں آندے ہوئے عذاب بھی واپس کر لوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دا۔ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم دے نالوں ناراض ہو کے ٹر گئے نے، تے جدو اللہ دے نبی اپنی قوم دے نالوں ناراض ہو کے جناب چلے نے، تے حضرت یونس علیہ السلام قوم دے کولوں نکل گئے، تے جدو اللہ دے نبی نکلے نے تے قوم نے دیکھے کہ آسمانہ دی رنگت تے بدلن لگ پئی ہے، آسمان دا رنگ بدلدا پیا، کالا پیا ہوندا ہے، نیلا پیا ہوندا ہے، تے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دے بڑے وڈیرے سوچن لگ پئے انج تے نہیں معاملہ بنن لگا جویں پہلیاں قوماں دے نال بنیا تے اللہ دا عذاب آیا انہاں دے اللہ نے انہاں نوں برباد کر کے رکھ دتا ہے، ساڈے اوتے بھی کوئی اللہ دا عذاب تے نہیں آن لگا۔ جدو حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نوں یقین ہو گئے کہ اللہ دا عذاب تے ساڈے اوتے آوندا ہے، جے اسی اللہ پاک
پاک دے اتے ایمان نہیں لیاؤندے حضرت یونس نو نہیں مندے حضرت یونس دی عدم موجودگی دے اندر اللہ دا قرآن دا لما حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے ایمان لے آندا کہ ایمان لے آ کے آپس کے اندر سارے مشورہ کرن لگے کہ انج کریے ساری قوم ایک میدان دے اندر نکل جائیے آپ بھی اپنے بچے بھی لے جائیے تے جانور بھی اپنے نال لے جائیے باپ توجہ کرنا قوم یونس دی معافی دا انداز دیکھو سارے مشورہ کر کے ایک میدان دے اندر نکل گئے نے بچے بھی نے تے بوڑھے بھی نے تے نوجوان بھی نے نہیں اپنے جانور بھی لے آندے نے جانوراں دے بچے بھی لے آندے نے جانوراں دے بچے الگ بن دیتے ماما نو الگ بن دیتا ہے جناب نوجوان بھی تے بوڑھے بھی تے بچے بھی مرد بھی تے عورتاں بھی سارے اللہ دے سامنے رون لگ پے تے معافیاں منگن لگ پے اللہ پاک فرماندے نے جدو قوم یونس نے ایمان آندا ہے تے میرے کول معافیاں منگیاں نے تے میرے سامنے رونے نے تے میں لے آندا ہویا عذاب بھی واپس کر لے اللہ نو بندے تے ترس آ جاندا ہے اللہ نو بندے نال پیار ہے اللہ صرف یہ چاہتا ہے من جاوے اے معافی مانگ لوے اب آپ یہ زندگی دے اندر کبھی غلطی ہو جائے جے بندے کو گناہ ہو جائے بندے کو کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تے بندے نو معافی مانگ لینی چاہیے سیاںا بندہ وہی ہوندا ہے جڑا معافی مانگ لوے عقل مند بندہ وہی ہوندا ہے جڑا معافی مانگ لوے اچا وہی ہوندا ہے جڑا بندہ معافی مانگ لوے تے جڑا بندہ معافی مانگ لوے او دے اندر پھر تکبر بھی نہیں ہوندا او دے اندر پھر بڑائی بھی نہیں ہوندی معافی ہوئی منگدا ہے جدے اندر عاجزی ہوندی ہے معافی ہوئی منگدا ہے جڑا ڈگ پوندا ہے معافی ہوئی منگدا ہے جدے اندر جناب انکساری ہوندی ہے تے جدوں بندے کولوں غلطی ہو جائے تے بندہ اللہ دے کولوں معافی مانگ لوے رو پوے اللہ نو بندے دا عمل بڑے ہی پسند ہے تے جڑا بندہ اے عمل اختیار کر لوے نا اللہ دے کولوں معافی منگدا رہے استغفار کردا رہے جڑا بندہ گناہاں دا اعتراف کردا رہے اپنی غلطیاں دے جرماں دا اعتراف کردا رہے اللہ اونوں مال والی دولت دے نال وی نواز دے تے اللہ پیڑیاں دے نال وی نواز دے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بندہ ہے تے آکے کہندا حضرت جی بارش نہیں پئی ہوندی کوئی وظیفہ دسو کوئی ایسا طریقہ دسو جڑا میں اختیار کراں تے او دے نال اللہ دی رحمت دی بارش اترے تے ساڈی پانی دی کمی پوری ہو جائے پیاس بجھ جائے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو اللہ دے کولوں معافی منگیا کر حضرت دا جواب سن کے الگ ہو کے بیٹھ گئے اتفاقی طور پہ دوسرا بندہ ہے کہندا حضرت جی مینوں معیشت دی بڑی تنگی ہے مال دی کمی ہے مینوں کوئی وظیفہ دسو کوئی طریقہ دسو جدے اختیار کرن دے نال اللہ میرا کاروبار ٹھیک کر دے مال دی تنگی ٹھیک ہو جائے حضرت نے فرمایا اللہ دے کولوں معافی منگیا کر ایک تیسرا بندہ ہے کہ آگے کہندا حضرت میرے کول بیٹے کوئی نہیں میں تواڈے کولوں ایسا وظیفہ پوچھنا آیا جڑے کرن نال اللہ پاک مینوں بیٹے والی نعمت عطا کر دے اللہ پاک بیٹیاں والی نعمت دے نال مالا مال کر دے حضرت نے فرمایا اللہ دے کولوں معافی منگیا کر جے چاہنا ہے اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹے پیدا کرے تے اللہ کو معافی منگیا کر اپنے گناہاں دا اللہ دے سامنے اعتراف کیتا کر اپنے جرماں دا اللہ دے سامنے اقرار کیتا کر او تیسرا بندہ بھی ہونا پہلیاں دوواں دے نال بیٹھ گیا لیکن حیران نے سوال تے اپنے وہ اگے ہی جان دے نے حضرت دا جواب
سن بھی چکے نے وہ بھی انہوں نے علم دے اندر ہے تے حیران نے ایس نے سوال اور کیتا ہے ایدہ سوال ہو رہے میرا سوال ہو رہے تے سارے انہوں حضرت نے جواب کی دیتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آکھن لگے حضرت جی آپ گالو سمجھ نہیں آئی کہ اساں سارے نے سوال دے دوارے کو مختلف کیتے نے پر تسی سارے جواب ایک ہی دے گئے ہو کہ اللہ دے کو معافی منگو میں سوال کیتا ہے بارش دی ضرورت ہے تسی آدھے ہو اللہ دے کو معافی منگ اے دوسرے نے سوال کیتا ہے میرا میرے مال دی تنگی ہے میرا کاروبار نہیں چلتا میری معیشت ٹھیک نہیں تسی آدھے ہو اللہ دے کو معافی منگ ایک تیسرا سائل آدھا ہے میرے گھر دے اندر بیٹا کوئی نہیں تسی آدھے ہو اللہ دے کو معافی منگ حضرت فرمان لگے میں جب دونوں جواب دے رہا ساں تے آپ کو جواب نہیں دیتا آپ کے بڑھ کے قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ کر کے سنا رہا ساں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا 29واں پارہ سورہ نور یرسل السماء علیکم مدرارا جدو تسی اللہ کو معافی مانگو گے نا تے اللہ آسمان تو بارش ہوتا رہے گا تے جدو تسی اللہ کو معافی مانگو گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ اللہ معیشت دی تنگی ختم کر دے گا کاروبار بندے اللہ کھول دے گا کاروبار دی تنگی اللہ ٹھیک کر دے گا وَبَنِينَ جدو تسی اللہ کو معافی مانگو گے اللہ کو بیٹے عطا کر دے گا اللہ نے نال مزید بھی اعلان کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اسی بغات بھی اس تو علاوہ دے ماندے بارش تو علاوہ مال تو علاوہ بیٹیاں تو علاوہ بغات دا مالک بھی بنا ماندے نہرمی عطا کرانگے کہ آخر میں اللہ پاک بتائے کی فرماندے مالکم او میرے بندے ہو دوانو کی ہو گئے میں لانے تے معافی منگن والے بندے لئی اتنے بڑے اعلان کر دیتے نے جڑا شراب بھی لے تے میرے کو معافی منگے جدے کو زنا ہو گیا تے سچے دل نال معافی منگے جدے کو نماز میں غفلت ہو گئی ہے تے سچے دل نال معافی منگ لوے جڑا کسے دا گلہ کر بیٹھا ہے تے سچے دل نال میرے کو معافی منگ لوے جڑا اذان دے وقت بازار وچ بیٹھا رہے تے نماز دی طرف نہیں آیا ہن میرے کو سچے دل نال معافی منگ لوے تے میں تے اعلان کیتا رحمت دیاں بارشاں میں اتاراں گا مال بھی دے ماندا کاروبار بھی دے ماندا معیشت بھی ٹھیک کر دے ماندا بیٹیاں والی نعمت دے نال بھی نوازاں گا بغات دا مالک بھی بناواں گا نہراں دا مالک بھی بناواں گا مالکم دوانو کی ہو گئے اے دے وجود بھی میرے کو معافی نہیں مانگے مالکم اللہ دا کی ہو گئے نا لوگانوں کیڑی چیز دے اندر لگے ہوئے نے کیڑی دنیا دے اندر مگن نے کیڑیاں سوچاں دے اندر پے ہوئے نے کیڑی نا امیدی دے اندر لگے ہوئے نے ما لکم لا ترجونا للہ وقارا انہوں اللہ دی عزت دا لحاظ دی کوئی نہیں کہ ساڑھے کو اللہ دی سامنے اللہ دی نافرمانی کے غلطی ہوئی ہے بھی اپنے رب دے کو معافی مانگ لئیے تے ایو جے معافی منگن والے بندے نوں اللہ عزتاں دے نال نواز دیندا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا اب آپ میں جمعے دیا جدن اس دے اندر اے سمجھانا چاہنا او انسان نہیں جدے کو کبھی زندگی دے موقع دے اتے غلطی نہ ہو جائے تے جدو غلطی ہو جائے مسجد آ جانا ہے نماز پڑھنی ہے دے سجدے وچ پے جانا ہے تے اللہ نو آگنا میں معاف کر دے اللہ آندا ہے آ میرا پیارا بندہ جے
جڑا غلطی کر کے اپنی غلطی کو من لے. اللہ پاک سان اپنے گناہاں دی زیادہ تو زیادہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.